السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ بادۂ توحید کے متوالو شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری عالم اسلام میں تمام ایمان والوں پر فرض ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے کو جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، جو فضیلت عطا فرمائی، وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دے دیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں تو فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے رب کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کر لی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کتنی ضروری ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا کیا مطلب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا مطلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، فرامین، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اسوہ حسنہ، جسے ہم عرف عام میں سنتیں کہتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ فی زمانہ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے تو مدعی ہوتے ہیں، لیکن سنتوں کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے ہم فرائض پر عمل کر لیں اس کے بعد سنتوں پر عمل کریں گے، ہم فرائض کے قابل نہیں تو سنتوں پر عمل کیسے کریں؟ عزیزان گرامی، میں یہاں آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ وہ افراد جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ شیطانی فتنے کا شکار ہے۔ یاد رکھیں کوئی فرض بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی ادا سے خالی نہیں۔ اسے یوں سمجھے کہ نماز فرض ہے، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ادا کریں گے تب فرض ادا ہوگا، اور اگر اس کے مطابق ادا نہ کیا، سنتوں کے مطابق فرض ادا نہ کیا تو فرض بھی ادا نہ ہوگا۔ یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجود، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، یہ سنت ہے۔ نماز حکماً فرض ہے مگر سنت کے دائرے میں ہے، سنتوں سے ہٹ کر کوئی فرض بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، سنتوں سے بچ کر کسی فرض کی ادائیگی ممکن نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے ہی میں ایک ایمان والے بندے مومن کی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، سرخروئی ہے، کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی شامل ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں فرائض پر عمل کر کے رب کو راضی اور خوش کر لوں گا تو وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں، شیطان کے فتنے کا شکار ہے۔ یاد رکھیں، آپ نمازوں کا جائزہ لیجئے، 5 وقتہ نمازوں میں آپ دیکھیں فرض سے پہلے سنتیں موجود ہیں، اور یہ ترکیب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ فرض کو ادا کرنے سے پہلے سنتوں کی طرف توجہ دیجئے، اس لیے کہ آپ کو فرض ادا کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ کو دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، پڑھو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کام کو کرنے کا سلیقہ تمہیں کیسے آئے گا؟ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے بھی ارشاد فرماتے ہیں، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تم دیکھو تمہارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، تمہارے نبی نے کس طریقے سے نماز کو ادا فرمایا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر اگر نماز ادا کی جائے گی تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنتیں بھی ادا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ خام خیالی ہے کہ پہلے ہم فرائض پر عمل کریں پھر سنتوں پر عمل کریں گے، بلکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، فریب ہے، چال اور سازش ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کی نسبت سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم سنت کے حوالے سے فضائل اور کمالات عرض کرنا چاہتا ہوں اور مقصد پر گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ مسائل اعتکاف اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کی اہمیت و افادیت، مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20واں روزہ چل رہا ہوتا ہے اور 21ویں روزے کے شروع ہونے سے قبل عصر کی نماز کے بعد معتکف کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کر اپنے آپ کو معتکف کر لے اور وہاں پہنچ کر 10 روزہ سنت اعتکاف کی نیت کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر ساری حیات ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے، یعنی آپ نے اپنے وصال مبارک تک ہر سال بالاہتمام اعتکاف فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت کے لیے ضروری ہے کہ امت اس سنت پر بھی عمل کرے۔ آج ہم الحمدللہ رمضان المبارک میں کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اعتکاف کرتا ہوا پاتے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی جماعت اعتکاف کرتی ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس اعتکاف کے مقاصد اگر ہمیں حاصل نہیں ہوتے تو ہمارا عمل ایک حصے میں ہے۔ جب تک کہ ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے دوسرا مقصد ہمارا حاصل نہیں ہو جاتا، ہمارا اعتکاف ادھورا ہے۔ یقیناً ہماری سنت ادا ہو رہی ہے، مگر اس سنت سے مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عبادت ہے۔ آپ کا چلنا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، آپ کا سونا جاگنا عبادت، آپ کا دیکھنا چھونا عبادت۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں 10 روز اپنے آپ کو معتکف کیوں کر لیتے تھے؟ اپنے آپ کو تمام دنیا کے امور سے الگ تھلگ کر کے ایک مقام پر خاص عبادت کے لیے کیوں مختص فرما دیا کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں خود کو دنیا کی تمام ضروریات سے آزاد کر کے کچھ روز محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام دنیا کی کسی ذمہ داری سے، کسی کام کاج سے خود کو تعلق میں نہ رکھتے ہوئے تمام چیزوں سے خود کو ترک کر کے اگر آپ اعتکاف کی تعریف سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کل آپ سے عرض کریں گے تو اس میں یہی چیز ہے کہ تمام دنیا کے امور سے ترک کر دیا جائے ان کو اور ان سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر روک دیا جائے، ٹھہرا لیا جائے اپنے آپ کو کسی ایک مقام پر۔ تو یہ اعتکاف تمام دنیا کے امور سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مخصوص وقت کے لیے، جیسے رمضان المبارک میں 10 دن کے لیے سنتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہیں، 10 دن کے لیے بیٹھا دینا، ایک جگہ پر روک لینا اور ان تمام 10 ایام میں عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال خیر کثرت کے ساتھ کرنا۔ یہ اصل مقصد عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنی ذات میں تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اور اپنے رب سے لو لگانے کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ ایک انسان تنہائی میں جب سارا وقت عبادت و ریاضت کرتا ہو، صبح، دوپہر، شام، رات، اس کا دوسرا کوئی کام نہ ہو، تو کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بولتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یقیناً میری رب کی رحمت میرے اطراف ہے، میرا رب میری التجا کو سن رہا ہے۔ جب بندہ عبادت رات کو تنہائی میں اٹھ کر بیدار ہو کر
وضو کر کے قرآن کریم کھول کر بیٹھتا ہے، اس مخصوص مقام سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا، اور وہ جائے مقام عبادت کو جہاں اس نے اعتکاف کی نیت کی اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مقام میرے اور رب کے ہم کلامی کا، راز و نیاز کا مخصوص مقام ہے، مخصوص پل ہے۔ میں اس پل میں اپنے رب کو جو کچھ سناؤں گا میرا رب سن لے گا۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو سرور پاتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو کیف پاتا ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ غور کریے، کبھی آپ توجہ دیجئے معتکفین کے چہروں پر، جب معتکف اعتکاف کر کے 10 روز بعد مسجدوں سے باہر آتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایک قسم کا نور محسوس ہوتا ہے، ایک قسم کی چمک محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ نور ہے، یہ وہ چمک ہے، یہ وہ روشنی ہے جو بندہ تنہائی میں 10 روز شبانہ روز 10 دن رات اپنے رب سے لو لگائے رہتا ہے۔ اور جب یہ رب سے تعلق بنا رہتا ہے 10 دن و رات کا، رب سے لو لگی رہتی ہے، تو اس کے اثرات رب کی رحمت کے اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اصل مقصد صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس اعتکاف کے ذریعے بندے کے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا اور روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، کہ بندے کے رب سے لو لگ جائے، بندے کا رب سے تعلق بن جائے، بندے کا رب سے وہ رابطہ پیدا ہو جائے جو اس کا عام دنوں میں نہیں ہوتا، عام صورتوں میں نہیں ہوتا۔ انسان نماز اجلت کے ساتھ پڑھتا ہے، صدقہ خیرات الگ کیفیت میں کرتا ہے، حج سال میں ایک بار کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں نہ روپیہ لگنا ہے، نہ پیسہ لگنا ہے، نہ مال و دولت لگنی ہے، بس بندے کو فقط اپنا رب وقت لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ یہ 10 روز بندے کو اس کی رب کے تعلق، رب کی نسبت اور رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، رب کے رابطے میں بندے کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے روحانی مقصد سے بندے کو اعتکاف میں ٹھہرایا جاتا ہے کہ بندہ کثرت سے عبادت کرے، ریاضت کرے، اپنے آپ کو رب کے لیے خاص مختص کر دے، وہ اسی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے، اسی سے دعائیں مانگے، اسی سے منتجی ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس پیش کرتا رہے، اور تعلق باللہ یعنی رب سے لو لگانے کا جو عمل ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ مولا کریم ہمیں اس اصل مقصد کو کہ رب سے تعلق، رب سے لو لگانا جو اس کا اصل مقصود ہے، اللہ تعالی ہم تمام معتکفین کو جنہوں نے اعتکاف کی سعادتیں حاصل کریں، مولا رب سے لو لگانے کی سعادت، رب سے رابطہ رکھنے کی سعادت اور اس کا سلیقہ اور طریقہ عطا کر دے، اس کے فضائل و برکات ادا کر دے، اس کے ثمرات ادا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں وہ روز ہم دیکھیں گے کہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو نمازوں میں ہماری لو لگی ہوگی، جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں میں رب سے لو لگی ہوگی، اور جب بندہ اپنی عبادتوں کو رب کی لو لگا کر کرتا ہے تو اس کی مقبولیت کی اور اس کی شان الگ ہی ہوتی ہے۔ مولا کریم ہمیں وہ سب سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔